والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دیں اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں قیام امن اور تکریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کہیں گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اس کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ واللہ علیم بالظالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جاہلیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں؟ اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اور اسے فرشتوں نے
اٹھایا ہوگا، اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم نے جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں، جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے کہیں مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ ظلم و جور روا رکھنے والے امن دشمن لوگوں کے ایک گروہ کو تقریم انسانیت اور امن کا تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو زمین پر انسانی زندگی بعد جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔